مشہور واقعہ کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ بیٹے کو دیکھنے کا دل کرتا ہے مل لوں، کہا جاؤ اتنے ٹائم کے لیے جانا ہے اور پھر آ جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے گاؤں میں جب گئے تو دیکھا، دروازے پہ دستک دی، بہو نکلی، کہا بیٹا میرا کہاں اسماعیل؟ کہا ابا جان وہ تو بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں جنگل میں۔ کہا ہو مجھے پتہ ہوتا تو میں اس ٹائم آتا جب وہ ہوتے۔ کہا آپ بیٹھے آج یہاں کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا بھائی اتنا ہی حکم ہے اتنی دیر کے لیے۔ گزر اوقات کیسا ہو رہا ہے؟ جی بڑا مشکل ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی تنگ دستی ہے، اور بڑی کبھی ایک ٹائم ملتا ہے کبھی کسی ٹائم ملتا ہی نہیں۔ وہ عورت نے جو ہے نا جو ناشکری کے کلمات کہنا شروع کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ہے سلام کہنا، اور ان کو کہنا کہ ابا جان آئے تھے سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے، پتہ چلا جی والد صاحب آئے تھے۔ اتنا افسوس کیا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ آج والد صاحب آ رہے ہیں تو میں جاتا ہی نہیں۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، علم غیب جاننے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ادھر والد کو نہیں پتہ کہ میں وہاں جاؤں گا بیٹا نہیں ملے گا، اور بیٹے کو جنگل میں نہیں پتہ کہ گھر پہ والد آئیں کہ میں وہ چھوڑ کے ادھر چلا جاؤں۔ کیا کہہ کے گئے؟ جی یہ کہہ کے گئے۔ تو سمجھ گئے کہ اس نے ناشکری کی، اور والد یہ کہہ کے گئے کہ بیوی کو طلاق دے دو، طلاق دے دی۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ دیکھیں جو ناشکری ہو، جس عورت نے آخرت میں نبی کی بیوی نہیں بننا اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی نبی کی بیوی بن کے رہے، تو اللہ نے انہیں دنیا میں ہی نبیوں سے طلاقیں دلوائی ہیں۔ ایسا ہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئیں، قرآن کریم میں ہے۔ اور وضرب اللہ مثلا للذین کفروا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہ تو فرعون کی بیوی تھی جو مسلمان ہو گئی، لیکن وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ چونکہ ایمان نہیں لائیں پیچھے رہ گئیں، عذاب کی لپیٹ میں آئیں، قابل نہیں تھی۔ اللہ نے دنیا ہی سے ان کو نبی کی بیوی ہونے کے کریڈٹ سے ختم کر دیا، سعادت سے محروم کیا۔ جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں جو ہیں یہ 11، یہ ایسی پکی بیویاں ہیں کہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی اور آخرت میں بھی نبی کی بیوی۔ اور پھر اللہ نے نبی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ ان بیویوں کو اب طلاق بھی نہیں دے سکتے اور بیویاں بدل بھی نہیں سکتے کہ اب اور کسی کو بیوی بنائیں، یہ جتنی ہیں بس اب اتنی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے عدت بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قیامت تک نبی کی بیوی ہی رہنی ہے، آخرت میں بھی انہوں نے نبی کی بیوی بن کے رہنا ہے، اس لیے نبی کی بیوی پر عدت نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ کہ نبی کے اندر قبر میں اتنی کامل حیات ہے کہ وہ دنیا کے مشابہ بن گئی، اس لیے سمجھ لو ایک لحاظ سے اتنی کامل حیات، تو پھر اب جناب عدت گزارنے کا کیا معنی؟ تو اب چنانچہ ان کی عدت نہیں ہے۔ تو جو قابل نہیں تھا نبی کے ان کو یہ دیکھیں ادھر طلاق دلا دی اسماعیل علیہ السلام سے، ادھر لوط کی بیوی پیچھے حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی رہ گئیں۔ تو ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ارادہ کیا، اللہ سے اجازت لی کہ جائیں، پھر گئے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے۔ پھر وہ گھر پہ نہیں، دوسری بیوی تھی، ہاں جی میں ابراہیم ہوں، ان کا والد ہوں، اچھا اچھا ابا جان آئیے بیٹھے۔ کہاں اسماعیل؟ وہ تو بکریاں گھمانے پھرانے گئے۔ اچھا گھر کا گزر اوقات کیسا چل رہا ہے بیٹا؟ ابا جان اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے، اور مجھے اور کیا چاہیے؟ میرا سسر نبی، میرا دیور نبی، بلکہ جیٹھ نبی، اور میرا جو ہے وہ دیور نبی، میرا شوہر نبی، مجھے اور کیا چاہیے؟ انسان اگر اپنے ارد گرد میں جو ناشکریاں کرتے ہیں نا، ہماری ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے۔
لیکن جو ہزاروں نعمتیں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم ایک ہی ٹون کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی بات کا رونا رہ کے، یہ نہیں دیکھتے یار اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے اندھا نہیں کیا، گونگا نہیں کیا، بہرا نہیں کیا، یار شکر ہے فالج میں نہیں ہوں۔ کتنے لوگ کینسر میں، اللہ کا شکر ہے کینسر میں نہیں ہوں۔ یار کتنی دنیا کرونا میں مبتلا ہوئی، اتنے لوگوں میں اللہ نے دریا کے موجوں سے یوں اللہ نے ہمیں بچا کے نکالا ہے، اللہ کا شکر ہے یار میرے گھر، میرا اپنا ذاتی گھر ہے، گھر سر چھپانے کے لیے اللہ نے چھت دی ہے، میری گھر والے ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے والد ہیں۔ ایسی کئی نعمتیں ہم غور کریں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس قرآن کا ماننے والا بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت دی، اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی اتنی شکر گزار ہے، کہا کہ اسماعیل آئے سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ کو مضبوط رکھے۔ آئے بتایا تو پتہ چلا کہ جی وہ یہ کہہ کے گئے، تو کہا اس کا مطلب والد صاحب کہہ گئے اسے طلاق نہیں دینا، اور کہتے ہیں اس عورت کی شکر گزاری کا یہ صلہ اللہ نے دیا کہ اسی عورت کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ شکر گزاری۔